جی ہاں بالکل، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اپنی ہی پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیش آ رہی ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی مسلسل ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اصفر امام صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی درخواست بھی پاکستان نے کی تھی کہ جی ہمیشہ سے جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کی جانب سے کوشش ان سے یہی کی جاتی ہے کہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے، اور ایز اے ثالث جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہی ہے۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روکنے میں بھی پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، چونکہ ظاہر ہے اگر تو دونوں طرف سے امریکہ یہاں سے کوشش کرتا ہے ان جہازوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اور جیسا کہ امریکہ کے صدر کی جانب سے جب اس پروجیکٹ کا اعلان کیا جا رہا تھا تو ان کی جانب سے یہی کیا جا رہا تھا وہ تمام تر ریسورسز اپنی استعمال کریں گے، تمام تر ایسٹس جو ان کے وہاں پر پارک ہوئے ہیں ان کا استعمال کریں گے، اور وہاں سے جو جہاز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان ممالک کے جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے اس کو باہر نکالیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ رد عمل بڑا شدید آیا تھا اصفر امام صاحب، وہاں پر ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جہاز یہاں پر آیا تو ہم اس کے اوپر باقاعدہ حملہ کریں گے اور اس کو حملہ تصور کیا جائے گا، اور جو جنگ بندی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی قدغن قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑے سے حالات وہی ہم کہتے ہیں نا کہ جی ایک ہوپ ہمیں نظر آ رہی ہے، امید ہمیں اچھے کی رکھنی چاہیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ ایک تو انہوں نے بڑی اہم اسٹیٹمنٹ اس میں دی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عارضی طور پر ہم نے اس کو روکا ہے اور یہ اقدام امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق کے بعد کیا گیا ہے۔ تو اس بیان کو آپ کیا سمجھتے ہیں اصفر امام صاحب کہ یہ بیان ہمیں کچھ تھوڑی بہت امید دلا رہا ہے کہ جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں میڈیشن میں ظاہر ہے پاکستان کا ہی کردار ہے۔ پاکستان نے جو اپیل کی ہے تو اس کو وہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر کی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یقیناً بالکل وہ انہیں کچھ اس بات کے اشارے ملے ہوں گے کہ اس میں اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جائے، کیونکہ اس کے نتائج زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اگر امریکہ اپنی طور پر وہ کوششیں کرے گا تو تصادم کی صورتحال بڑھ جائے گی، خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی۔ تو یہ ایک تو نقطہ نظر ہے اور اس میں مصالحت کرانے والوں کا۔ دوسری طرف یقیناً پاکستان کو ایران کی طرف سے کوئی اس بات کے اشارے ملے ہیں جو امریکہ تک پہنچائے گئے ہیں کہ اس کے بعد کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ کہ ایران نے اپنی اس جو اپنے موقف ہے اسی کو دہرایا ہے کہ امریکہ بلاکیج جو ہے وہ ختم کرے، وہاں پہ ناکہ بندی کا خاتمہ کرے، اور تاکہ وہ بھی جو ایران بھی وہاں پہ اپنی جو بندش ہے اسے روک دے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت میں اگر ون سائیڈڈ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو تصادم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یقیناً اس بات کے اشارے تو ملے ہیں، آئندہ ایک دو دن میں یہ بات واضح ہو جائے گا کہ معاملات ہم بات چیت سے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جو اس علاقے میں ایک بڑے پیمانے پہ حملے کی مکمل تیاریاں بھی جاری رکھے ہوئے، اور وہاں پہ یہ اس بات کی جو انٹیلیجنس رپورٹ خود ایرانی حکام کو بھی موصول ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک دباؤ کے لیے بھی ہے اور اپنی ان کی تیاری بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگر امریکہ کو زیادہ سبکی محسوس ہو رہی ہو تو وہ پھر بڑی کارروائی کرے۔ اور یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ یہ بھی پیشکش کرتا رہا ہے کہ ایک بڑی کارروائی کرے گا امریکہ ایران کے اوپر، اور ایران اس کا پھر جواب نہ دے اور اس طرح جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے ایران کسی بات کو تیاری نہیں ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ اپنے طور پہ اس کا جواب بھرپور طریقے سے دے گا۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے امریکہ کو اس جنگ سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، کیونکہ اس کا اثر براہ راست امریکہ پاکستان پہ بھی پڑتا ہے۔ امریکہ نے کو بھی ایک سیف پیسج فراہم کرنے میں پاکستان مدد کرے، اور خود پڑوس میں بھی امن و امان قائم ہو اور جنگ کی تباہ کاری خطے کا مقدر نہ بنے، اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ہم سب کی والے دعا بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اس کوشش میں کامیابی حاصل ہو اور وہ حتمی طور پہ جنگ بندی ختم ہو، اور اس کا خاتمہ بہرحال
کسی نہ کسی سطح کے مذاکرات اور معاملات طے کرنے پہ ہی ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ پوری اس کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں اسفر امام صاحب، تو امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر ہم نے روکا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ حتمی معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں گے یا نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان کا کردار، جیسا کہ آپ نے بھی روشنی ڈالی، کہ اس چیز میں بہت اہم ہے۔ ہمیشہ سے ہی پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی درخواست پر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن انہوں نے نہیں کیا۔ عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہی ہیں۔ وہ ایک طرف تو ایران سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ایران کا پیغام بھی امریکہ تک پہنچاتے ہیں، پھر امریکہ کی جانب سے جو مطالبات آتے ہیں وہ ایرانین گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، ایرانی حکام کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو یہ کردار اپنایا ہوا ہے پاکستان نے میڈیشن کا، تو اس سے پوری دنیا ہی اس کی ستائش بھی کر رہی ہے، اور فورن پالیسی کے حوالے سے ہماری بڑی شاندار بھی جا رہی ہے، اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدے کی ہم بات کریں اگر اسفر امام صاحب، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حتمی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ امریکی کچھ ایسی اطلاعات ہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا تو اس میں بھی یہی چیز سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ کوئی حملہ کرے اور پھر ایران اس کا جواب نہ دے، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ معاہدہ ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، تو کیا ایسی کوئی صورت اس لیے بنتی ہوئی امریکہ کو سوٹ کرے گی؟ اسفر امام صاحب، نقطہ میرا یہ ہے، پوائنٹ میرا یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا امریکہ کو سیف پیسج چاہیے، ایک ان کو یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ون ون پوزیشن چاہیے کہ وہ صرف اپنا ڈنکا بجا سکیں دنیا میں کہ جی ہم نے کامیابی یہاں پر حاصل کر لی ہے؟ کیا امریکہ کو سیف پیسج دینے کے لیے، چونکہ ہر حال میں جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو نکلنا ہی ہے اس جنگ سے، تو کیا یہی موقع دیا جانا ہے، اس کا مقصد یہی ہے؟ کیا ایران کو اس چیز کے اوپر راضی کیا جا رہا ہے؟ اب تک کی جو انسائیڈرز ہیں وہاں پہ امریکہ میں کیا چہمگوئیاں ہیں، اس حوالے سے ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے اسفر امام صاحب۔ دیکھیں، امریکہ میں تو صرف یہ ہے کہ اپنی حکومت پہ پریشر ہے، لوگ ہر سطح پہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت ہائی رائز اونچی ایک پل ہے، اس کے اوپر ایک شخص اوپر چڑھ گیا ہے، اور پتہ نہیں کس طرح چڑھا وہ، اور وہ پچھلے 4 دن سے احتجاج کر رہا ہے۔ اس میں صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ جنگ کو بند کرنے کا بھی اس کا مطالبہ ہے، تو وہ یہاں پہ پریشر ہے، تو اور امریکہ کو اس ساری جنگ سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، ٹارگٹ حاصل نہیں ہوئے۔ انہوں نے یقیناً ان کی قیادت کو ختم کیا، اور ان کا خیال تھا کہ آپ نے اس کے بعد کوئی ان کے من پسند قیادت جو ہے وہ آگے بڑھ کے اقتدار سنبھال لے گی، اور اس سلسلے میں یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ امریکہ نے وہاں پہ جو باقی گروپ کو اسلحہ تک تقسیم کیا، اور لیکن ان میں اتنی قوت نہیں تھی، اور پوری عوام جو ہے وہ متحد ہو کر سامنے نکل آئی اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ صورتحال امریکہ کی توقع کے برعکس تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے اور بعد امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، یہ تو جنگ شروع ہونے کے 4-5 گھنٹے کے بعد ہی شروع کر دی تھی ان کا۔ اس وقت سے یہ بات انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بہت پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑی جو قیادت ہے وہ بڑی دانشمندی کا مظاہرہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے اسفر امام صاحب۔